میری ایک بڑی بہن تھی رابعہ، جس کی شادی کراچی میں ہوئی تھی۔ میں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی، لیکن میرا قد کسی 18 سالہ لڑکی جیسا تھا۔ قدرت نے مجھے خوبصورتی سے نوازا تھا اور ابو مجھے شہزادی کہہ کر پکارتے تھے۔ ہمارے پڑوس میں ابو کے دوست پروفیسر عارف رہتے تھے، جن کے پاس میں ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی۔ وہ اکیلے رہتے تھے کیونکہ ان کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ ایک سرکاری اسکول میں استاد تھے۔ 1 جون کی تپتی دوپہر تھی۔ عام طور پر میں شام کو ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی، لیکن اس دن امتحان کی تیاری کے لیے مجھے دوپہر کو ہی جانا پڑا۔ اسکول سے واپس آ کر میں نے کھانا کھایا اور پروفیسر عارف کے گھر چلی گئی۔ میں نے گھنٹی بجائی، لیکن کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا۔ جب میں واپس جانے لگی تو دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ پروفیسر عارف نے دروازہ کھولا۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں، شاید وہ نیند سے اٹھے تھے۔ مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں نے ان کی نیند خراب کر دی۔ میں نے کہا، سر آپ آرام کریں، میں شام کو آ جاؤں گی۔ لیکن انہوں نے کہا، نہیں کوئی بات نہیں، اندر آ جاؤ۔ میں اندر چلی گئی اور بیٹھ کر اپنی کتابیں کھول لیں۔ پروفیسر عارف ہاتھ دھونے واش روم چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے اور بیٹھ گئے۔ ان کی عمر تقریباً 45 سال تھی۔ رنگ گہرا تھا اور ان کا رعب پورے محلے پر تھا۔ جب وہ غصے میں بولتے تو سب ڈر جاتے، حتیٰ کہ میں بھی۔ لیکن انہوں نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ جھپکی لے رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میری وجہ سے وہ پریشان ہو رہی ہیں۔ میری ہمت نہ پڑی کہ انہیں جگاؤں، اس لیے میں دوبارہ اپنی کتابوں میں مشغول ہو گئی۔ ایک سوال سمجھ نہ آیا، لیکن چونکہ پروفیسر سو رہے تھے، میں چپکے سے گھر واپس آ گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ شام کو ابو کی موٹر بائیک کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا، میری عادت تھی کہ ابو کے گھر آتے ہی میں سب سے پہلے ان سے ملتی اور ان کا سامان پکڑ کر رکھتی۔ وہ ہر روز میرے لیے بازار سے کچھ نہ کچھ کھانے کو لاتے تھے۔ اس دن مجھے نہ دیکھ کر ابو پریشان ہو گئے۔ انہوں نے امی سے پوچھا، شہناز کہاں ہے؟ امی نے کہا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ابو فوراً سامان زمین پر رکھ کر میرے کمرے کی طرف بھاگے۔ کمرے میں داخل ہو کر ابو نے پوچھا، کیا ہوا میری شہزادی کو؟ انہوں نے میرا ماتھا چھوا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے روتا دیکھ کر ابو گھبرا گئے اور بولے، پگلی کیوں رو رہی ہے؟ چل ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ امی نے کہا، نہیں اب وہ ٹھیک ہے، میں نے اسے دوائی دے دی تھی، بخار اتر گیا ہے۔ اس نے امتحان کی ٹینشن زیادہ لے لی ہے۔ ابو نے کہا، ٹھیک ہے تم آرام کرو۔ ابو کے جانے کے بعد پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح 9 بجے آنکھ کھلی تو ابو جا چکے تھے۔ میں اٹھی، فریش ہوئی اور امی نے ناشتہ تیار کر دیا۔ ہم دونوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ عام طور پر میں گھر میں سب سے زیادہ ہنسی مذاق کرتی تھی، لیکن اس دن خاموش تھی۔ امی نے کہا، میں بازار جا رہی ہوں، دروازہ بند کر لینا۔ اگلے دن میں اسکول گئی۔ میری اسکول میں ایک ہی دوست تھی، زینب۔ اس کی ساکھ کچھ اچھی نہیں تھی اور اس کے بارے میں محلے میں بہت سی باتیں مشہور تھیں۔ اس کا نام کئی لڑکوں کے ساتھ جوڑا جاتا تھا، لیکن میں نے کبھی اس سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ اسکول میں داخل ہوتے ہی زینب سامنے آ گئی۔ اس نے کہا، ہفتے سے کہاں غائب تھی؟ میں نے کہا، یار میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ زینب بولی، خدا سے کچھ اور مانگتی تو وہ بھی مل جاتا۔ شکر ہے تو آج آ گئی، مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ میں نے پوچھا، کیا کام؟ زینب بولی، اسکول سے واپسی پر مجھے ایک جگہ جانا ہے، اگر میری امی کا فون آئے تو کہنا کہ زینب میرے ساتھ ہے۔ میں نے پوچھا، کہاں جانا ہے جو امی سے چھپا رہی ہو؟ وہ بولی، پگلی ڈیٹ پر جا رہی ہوں، کیا امی کو بتا کر جاؤں؟ میں نے کہا، یار تم کب سدھرو گی؟ زینب نے ہنستے ہوئے کہا، زندگی کا مزہ لو، کل کیا پتا ہو یا نہ ہو۔ میں نے حامی بھر لی اور ہم دونوں ہنستے ہوئے کلاس میں چلی گئیں۔ آدھی چھٹی کے وقت ہم اپنی پسندیدہ جگہ لان میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں ہمیں بہت پسند تھی۔ مجھے کچھ نوٹس اتارنے تھے کیونکہ میں ایک ہفتے سے اسکول نہیں آئی تھی اور اگلے ہفتے امتحان تھے۔ میں نے زینب سے کہا، جاؤ کچھ کھانے کو لے آؤ۔ وہ جانے لگی تو میں نے کہا، اپنا موبائل دینا، مجھے نوٹس اتارنے ہیں۔
ہماری ٹیچرز نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا تھا جس میں تمام نوٹس ملتے تھے۔ میں موبائل نہیں لاتی تھی کیونکہ میڈم منع کرتی تھیں، لیکن زینب چھپ کر لاتی تھی۔ اس نے موبائل دیا اور کینٹین چلی گئی۔ میں نوٹس پڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک میسج آیا۔ میری عادت نہیں تھی زینب کے میسج پڑھنے کی، لیکن جب میری نظر میسج بھیجنے والے کے نام پر پڑی تو میں نے بے اختیار میسج کھول لیا۔ یہ میسج میرے نام سے آیا تھا۔ پتہ چلا کہ زینب نے کسی لڑکے کا نمبر میرے نام سے سیو کیا تھا تاکہ اس کی امی کو شک نہ ہو۔ جب میں نے میسج اوپر سکرول کیے تو جو تصاویر دیکھیں وہ مجھے حیران کر گئیں۔ زینب نے اس لڑکے کو اپنی کچھ تصاویر بھیجی تھیں جو مناسب نہیں تھیں۔ اتنے میں زینب سموسے لے کر آ گئی۔ میری عجیب حالت دیکھ کر اسے شک ہو گیا۔ اس نے موبائل کھولا تو وہی میسیجز سامنے آ گئے، کیونکہ میں نے گھبراہٹ میں موبائل لاک نہیں کیا تھا۔ کافی دیر تک ہم دونوں خاموش رہیں۔ آخر زینب نے خاموشی توڑی اور بولی، تم نے میرے میسیجز پڑھ لیے؟ کوئی بات نہیں، ہم دوست ہیں، ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، تم نے اسے ایسی تصاویر کیوں بھیجیں؟ وہ بولی، یار یہ سب تو چلتا ہے۔ میں نے کہا، تم شادی سے پہلے اس انجان لڑکے سے بات کر رہی ہو؟ وہ بولی، تم کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی؟ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اور کہا، چھوڑو، کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ میرے پیچھے پڑ گئی کہ بتاؤ، لیکن میں نے کہا کل بتاؤں گی۔ دل میں سوچا کہ کل تک یہ بات اس کے دماغ سے نکل جائے گی۔ چھٹی کے بعد میں گھر کی طرف چل پڑی۔ زینب میرے پیچھے آئی اور بولی، میرا گھر تو اس طرف نہیں ہے، لیکن میں تھوڑی دور تیرے ساتھ چلوں گی۔ جب رش کم ہو جائے گا تو میں اپنے دوست کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں گی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک سیاہ گاڑی دکھائی جو کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں خاموشی سے چلتی رہی۔ تھوڑی دور جا کر جب رش کم ہوا تو زینب نے اپنے دوست کو فون کیا۔ گاڑی ہمارے قریب آ کر رکی۔ زینب دروازہ کھول کر بیٹھ گئی اور بولی، آؤ تمہیں گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، میں پیدل چلی جاؤں گی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور گاڑی چل پڑی۔ میں سوچوں میں گم گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ گاؤں سے میرا کزن سفیان آیا ہوا تھا۔ وہ میرے چچا کا بیٹا تھا اور فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی کیونکہ ہماری بہت بنتی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا۔ سفیان بولا، لگتا ہے آج کل خوب پڑھائی چل رہی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، امتحان سر پر ہیں۔ وہ بولا، اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ امتحان کے بعد ہم لڈو کھیلیں گے۔ ہم دونوں کی لڈو کی شرطیں لگا کرتی تھیں اور کئی بار ہم لڑ بھی پڑتے تھے۔ میں نے کہا، نہیں، آج ہی کھیلیں گے۔ سفیان بولا، اس کا مطلب ہے تیری تیاری پوری ہے۔ ہماری نوک جھوک دیکھ کر امی ہنس پڑیں۔ انہوں نے کہا، سفیان کو کھانا تو کھانے دو، بس آتے ہی لڈو کی پڑ گئی۔ ہم دونوں ہنس پڑے۔ میں کمرے میں آئی، یونیفارم بدلا اور موبائل اٹھا کر میسیجز پڑھنے لگی۔ اتنے میں زینب کی امی کا فون آ گیا۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ زینب میرے ساتھ ہے اور ہم امتحان کی تیاری کر رہے ہیں۔ فون بند ہوتے ہی میں نے زینب کو میسج کیا کہ جلدی گھر پہنچ جاؤ۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں زینب کی امی دوبارہ فون نہ کر لیں، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ اگلے دن صبح تیار ہو کر اسکول چلی گئی۔ اسکول پہنچتے ہی میری نگاہیں زینب کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کلاس میں داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر سکون ملا۔ آدھی چھٹی میں ہم لان میں بیٹھ گئے۔ میرا پہلا سوال تھا، زینب تیری امی کو شک تو نہیں پڑا؟ وہ بولی، نہیں، ذرا بھی نہیں۔ چھوڑو یہ، تم اپنی کہانی بتاؤ، کس سے بات کرتی ہو؟ میں نے کہا، چھوڑو، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم کافی دیر باتیں کرتے رہے، پھر بیل بج گئی۔ میں نے کہا، باتوں میں ہم نے کچھ کھایا بھی نہیں۔ چھٹی کے بعد گھر پہنچی تو امی کو پریشان حالت میں باہر جاتے دیکھا۔ مجھے دیکھ کر بولی، شکر ہے تم آ گئی۔ زبیدہ کے بیٹے کو چوٹ لگ گئی ہے، میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں، تم گھر کا خیال رکھنا، اگر سفیان آئے تو اسے کھانا بنا کر دے دینا۔ زبیدہ ہمارے محلے کی رہائشی تھیں اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو بہت شرارتی تھا۔ ابھی اس نے اسکول جانا شروع کیا تھا اور اپنی شرارتوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ امی کے جانے کے بعد میں نے یونیفارم بدلا اور لیٹ کر زینب کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ ابھی چند منٹ گزرے تھے کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں اٹھی اور دروازہ کھولا تو سفیان کھڑا تھا۔
میں سائیڈ ہوئی اور وہ اندر آ گیا۔ ہم پہلے بھی کئی بار گھر پر اکیلے رہ چکے تھے، اس لیے میں نے اسے اندر آنے دیا۔ سفیان نے امی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا کہ وہ ہسپتال گئی ہیں۔ وہ بولا، یار بہت بھوک لگی ہے، کیا بنایا ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں بنایا، چپس بنا لیتے ہیں، تم آلو چھیل دو۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، آلو کمرے میں لے آؤ۔ میں نے کچن سے آلو دھوئے اور کمرے میں لے گئی۔ سفیان بستر پر لیٹا تھا۔ میں نے آلو اسے دیے اور وہ چھیلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ میں نے سفیان سے کہا، جاؤ دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ کھولنے گیا تو امی تھیں۔ امی اندر آ کر چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ میں نے زبیدہ آنٹی کے بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ پھر امی نے مجھ سے پوچھا، سفیان کو کچھ کھلایا؟ سفیان بولا، آنٹی اس نے مجھے آلو چھیلنے کو دے دیے۔ امی نے کہا، چلو اچھا ہے۔ میں سفیان کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن اسکول گئی اور زینب سے ملی۔ ہم دونوں اب کافی کھل گئی تھیں۔ امتحان شروع ہو چکے تھے۔ میرا پہلا پرچہ انگریزی کا تھا، جو میں نے 2 گھنٹے میں مکمل کر لیا۔ میری تیاری بہت اچھی تھی۔ عام طور پر میں پرچہ حل کرنے کے بعد کلاس میں بیٹھ جاتی تھی، لیکن اگلے دن میتھ کا پرچہ تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ گھر جا کر تیاری کر لوں۔ میں نے پرچہ میڈم کو دیا اور اسکول سے نکل آئی۔ ابھی صبح کے 10 بجے تھے، جبکہ پرچہ 12 بجے ختم ہونا تھا۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے گلی میں داخل ہوئی تو امی کو پروفیسر عارف کے گھر جاتے دیکھا۔ میں خاموشی سے گھر چلی گئی۔ گھر پہنچ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کھولا تو امی تھیں۔ انہوں نے پوچھا، پرچہ ہو گیا؟ آج جلدی کیسے آ گئی؟ میں نے کہا، امی میں نے پرچہ جلدی ختم کر لیا تھا۔ باتوں باتوں میں شام ہو گئی۔ شام کو ابو جلدی گھر آئے اور امی کو بتایا کہ سفیان کی امی کی طبیعت خراب ہے، ہمیں جانا پڑے گا۔ سفیان والے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں رہتے تھے۔ امی بولی، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ صبح شہناز کا پرچہ ہے اور اسے گھر میں اکیلے بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے کہا، امی آپ میری فکر نہ کریں، میں زینب کو بلا لوں گی، ہم دونوں مل کر تیاری کر لیں گے۔ امی بولی، میرا دل تو نہیں مان رہا، لیکن جانا ضروری ہے ورنہ خاندان والے باتیں بنائیں گے۔ میں نے کہا، امی آپ آرام سے جائیں، میں زینب کو فون کرتی ہوں۔ میں کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد باہر نکلی تو امی نے پوچھا، زینب نے کیا کہا؟ میں نے کہا، اس کا بھائی آ کر اسے چھوڑ جائے گا۔ امی کا دل تو نہیں مان رہا تھا، لیکن انہوں نے تیاری کر لی اور مجھے نصیحتیں کرتی رہیں، جو میں ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکالتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ابو اور امی بس اسٹینڈ کی طرف چلے گئے۔ میں تیار ہونے لگی۔ میرا ارادہ پروفیسر عارف کے پاس ٹیوشن پڑھنے کا تھا۔ خوب تیار ہو کر میں شام 7 بجے کا انتظار کرنے لگی۔ ایک تو مجھے یہ یقینی بنانا تھا کہ امی بس میں بیٹھ گئی ہیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ پروفیسر 6 بجے تک ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد امی کا فون آیا۔ ان کا پہلا سوال زینب کے بارے میں تھا۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ زینب آ گئی ہے۔ پھر امی نے بتایا کہ وہ بس میں بیٹھ گئی ہیں۔ فون بند ہوتے ہی میں 7 بجے کا شدت سے انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی 7 بجے میں نے کچھ دیر انتظار کیا کہ باہر اندھیرا ہو جائے۔ جب رات گہری ہونے لگی، میں چھت پر چڑھی اور چھلانگ لگا کر پروفیسر کے گھر میں داخل ہو گئی۔ چپکے سے ان کی بیٹھک میں آئی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ بیڈ روم میں ہوں گے۔ میں نے بیڈ روم کا دروازہ ہلکا سا دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ میں آہستہ سے اندر چلی گئی۔ پروفیسر وہاں نہیں تھے، لیکن واش روم سے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ شاید واش روم میں تھے۔ پروفیسر